اپنی امی سے آواز دے کر کہتا ہے یا اپنی گھر والی یا اپنی بہن سے کہتا ہے لاؤ میری ٹوپی تو دے دو، میری ٹوپی کہاں ہے؟ بتاؤ تو صحیح، جس نوجوان کے پاس ٹوپی نہ ہو، جسے اپنی ٹوپی کا پتہ نہ ہو، تو وہ بھلا اللہ اور اس کے رسول کو کیا پہچانے گا؟ میرے پیارے نماز چھوڑ دیتے ہو آسانی سے، ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہو، دن میں 5 ٹائم کی نماز قضا کر دیتے ہو۔ جو میرے پیارے نماز چھوڑ دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا ہے۔ ایک وقت کی جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنے دین کا ستون توڑ دیا، اس نے اپنے دین کے ستون کو گرا دیا۔ اے اللہ کے بندو، حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر! بتاؤ تو نماز چھوڑنے والوں، تم نے اپنے حبیب کو تکلیف پہنچائی ہے، تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، تم نے اپنے دین کو کمزور کر دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، تم نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ اے اللہ کے بندو، تمہاری موت قریب ہے، تمہاری سانسیں چل رہی ہے، بس چند روز ہے تمہاری سانسیں رک جائیں گی، تمہاری یہ سانسیں رکنے والی ہے اور تمہاری قبر انتظار کر رہی ہے۔ اے لوگوں یاد تو کرو وہ دن جس دن تمہارے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ ظہر کے بعد ہے، تمہیں تمہاری قبر کی منزلوں کی طرف اتار دیا جائے گا۔ یاد کرو اپنی قبر کو، یاد کرو اپنی قبر کی تنہائی کو، یاد کرو اپنی قبر کی تاریکی کو، یاد کرو اس قبر کو جو سانپ بچھوؤں کا گھر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موت کے بعد تمہارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اعمال کے اعتبار سے ہے۔ اے اللہ کے بندو، قبر کو یاد کیا کرو، قبر کی تاریکی کو یاد کیا کرو۔ ارے قبر کو یاد تو کرو، قبر کو یاد کر کے بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے متقی اور بڑے بڑے تقوی شعار لوگ روتے تھے۔ آؤ ذرا ایک چھوٹی سی بات سن لو۔ داماد پیغمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے وہ صحابی ہیں جنہیں جنت کی بشارت ملی ہے۔ پیغمبر اسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے کہ اے عثمان تم جنتی ہو، اور جسے میرے آقا جنتی قرار دے دے وہ جنتی ہے، جنتی رہے گا، اور جنتی ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جنتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے اس لیے کہ میرے آقا کے جود و کرم کا عالم یہ ہے کہ وہ جس پر نظر کرم فرما دے اس کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، اس کی آخرت کی آباد ہوتی ہے۔ جس کی ترجمانی علم و حکمت کے تاجدار، علم و حکمت کے شہریار بریلی کے قلندر کرتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اپنی قبر کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، قبر کی تنہائی کو، اکیلے پن کو یاد کرو۔ حضرت عثمان غنی جنتی ہیں، پکے جنتی، اور کیسے جنتی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب عثمان جنت میں جائیں گے تو 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ 70,000 لوگوں کو اپنے ساتھ بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ انہی غلاموں میں ہمارا بھی شمار فرما دے۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے! لیکن دیکھو تو صحیح، جب عثمان غنی قبرستان آتے ہیں اور قبرستان آ کر قبروں کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، اور قبروں کے قریب بیٹھنے کے بعد میرے پیارے قبروں کی مٹی کو پکڑ لیتے ہیں اور بڑا زر قطار روتے ہیں۔ لوگ قریب آ گئے، کہا عثمان کیا بات، قبر سے ڈر لگتا ہے یا موت سے ڈرتے ہو؟ حضرت عثمان غنی کہنے لگے اے سیدھے سادے اللہ کے بھولے بھالے بندو، میں موت سے کیوں ڈروں گا، میں قبر سے کیوں ڈروں گا؟ لیکن میرے پیارے کہنے لگے اے لوگوں دیکھو تو صحیح، یہ اس فلاں کی قبر ہے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، یہ فلاں کی قبر ہے جو ہمارے ساتھ کھانا کھاتا تھا، یہ فلاں کی قبر ہے جو ہمارے ساتھ چلتا تھا۔ اے لوگوں چند دن ہوئے ہیں انہیں انتقال کیے ہوئے، لیکن دیکھو تو صحیح ان کی قبروں کے تختے ٹوٹ چکے ہیں، ان کے کفن گل چکے ہیں، اے لوگوں ان کی ہڈیاں الگ الگ ہو چکی ہیں، ان کے ماंس کو کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا ہے۔ اے لوگوں ایک دن ہم بھی اسی قبر میں آ جائیں گے اور لوگ ہمارا نام بھول جائیں گے۔ اے اللہ کے بندوں میں تم سے کہنا چاہوں گا اپنے دلوں کو قریب کرو۔ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا ہے، اپنے دلوں میں خوف خدا کو پیدا کیجئے، خوف خدا سے لرزیے، خوف خدا سے ڈریے۔ اپنی آنکھوں سے کبھی تو ایک دن آنسو نکلے، اللہ کے خوف سے تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ آج دل
پتھر کے ہو چکے ہیں. ایک بار زندگی میں ایک ایسا موقع آئے کہ تمہارا سر سجدے میں رکھا ہو اور زارو قطار تم روتے ہو, اور رونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو, اے مالک میں نے بہت گناہ کیے ہیں, میں نے بڑی خطائیں کی ہیں, میں نے تیری بڑی نافرمانی کی ہے. اے اللہ آج سب کچھ میں نے کیا ہے, لیکن تیری دروازے پر آ گیا ہوں, تیری چوکھٹ پہ آ گیا ہوں. اے اللہ تو رحیم ہے, اے اللہ تو کریم ہے, اے اللہ تو فضل کرنے والا ہے, اے اللہ تو میرے خطاؤں کو معاف فرما دے, اے اللہ میری خطاؤں کو درگزر فرما دے. میرا یقین ہے کہ سجدے سے سر نہ اٹھے گا, میرے رب کی طرف سے اعلان ہو جائے گا, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. لیکن احساس گناہ بھی ہونا چاہیے, اور گناہ کا احساس ہونا یہ بھی ایمان کی علامت اور نشانی ہے. لیکن ہم تو اتنے جری ہو گئے ہیں, دیکھا جائے گا جو ہوگا, دیکھا جائے گا جو ہوگا. اے اللہ کے بندو تم کیا دیکھ سکتے ہو؟ وہ آدمی میرے پیارے دیکھو تو صحیح, تمہاری پیر میں ٹھوکر لگ جائے اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے, تمہارے سر میں درد ہونے لگے اس کو برداشت نہیں کر پاتے, تمہاری آنکھ میں درد ہو جائے اس کو برداشت نہیں کر پاتے, تمہاری داڑھ میں درد ہو جائے اس کو برداشت نہیں کر پاتے. آج پتھری کا درد عام ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن جس کے درد ہوا ہو اس سے پوچھ لو کہ بھائی صاحب پتھری کا درد کیسا ہوتا ہے, تو کہتا ہوا نظر آئے گا, حضرت ایسی تکلیف ہوتی ہے, ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ ساری دنیا کا درد میرے اندر ہی آ گیا ہے, سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کی دکان پر جا کر کہتا ہے کوئی ایسی ٹیبلٹ دیجئے, کوئی ایسا انجیکشن دیجئے کہ بہت جلدی مجھے آرام ہو جائے, بہت جلدی مجھے آرام ہو جائے. لیکن میرے پیارے اگر دنیا میں تمہیں تکلیف ہونے لگی, اگر دنیا میں تمہیں تکلیف ہونے لگی تو کوئی ٹیبلٹ مل سکتی ہے, کوئی انجیکشن لگ سکتا ہے, لیکن تم سوچو تو صحیح, اگر نماز چھوڑنے کی بنیاد پر تمہاری قبر میں تم پر عذاب ہونے لگا, زکات نہ دینے کی بنیاد پر تم پر تمہاری قبر میں عذاب ہونے لگا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے پر تم پہ اگر قبر میں عذاب ہونے لگا, بتاؤ تو صحیح کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح کیسے تکلیف کو برداشت کرو گے؟ ہرگز تم برداشت نہیں کر سکتے ہو, ہرگز تم اس تکلیف کو نہیں اٹھا سکتے ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے پیارے معراج کی رات جب جنت اور دوزخ کی سیر کرتے ہیں, میرے آقا نے ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے سر زمین کی طرف ہیں, اور میرے پیارے کچھ فرشتے ان کے سروں کو ہتھوڑوں سے کوٹ رہے ہیں, جس کی درد اور تکلیف سے وہ لوگ چیخ اور چلا رہے ہیں. میرے آقا جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل ان لوگوں پر کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے آقا ان لوگوں پر یہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں نماز چھوڑنے کے عادی تھے, نماز قضا کیا کرتے تھے, نماز کو اس کے وقت پیدا نہیں کرتے تھے. اے جلسے میں آنے والوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج تم مسجدوں کے بارے میں فکر مند ہو کہ مسجدوں کی حفاظت کرو, مسجدوں کی حفاظت کرو, لیکن مسجدوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ارے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے تم نے, مسجدوں کو آباد کرو اپنے سجدوں سے. آج اس محفل میں آئے ہو, اعلان کر کے جاؤ, سچے دل سے توبہ کر کے جاؤ کہ جب جب اذان کی آواز سنوں گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا, انشاءاللہ جب 5 وقت نماز پڑھو گے اللہ تم پر اپنا رحم فرمائے گا, اپنا فضل فرمائے گا, اور جب اس دنیا سے جاؤ گے تو جنت عطا فرمائے گا. بچوں کی اچھی تربیت کرو. اور تیسری چیز ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے, 2 چیزیں بیان فرما دی, اچھا نام رکھو اور دوسری اچھی تربیت کرو. اور تیسری چیز ہے جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرو, اس کا نکاح کرو. اب شادی جو ہمارا اسٹینڈرڈ بن گیا ہے کہ شادی دھوم دھڑاکے سے ہو, اماں خالاؤں کی, تائی چچیوں کی, بہنوں کی اور پھوپھیوں کی اور تاؤ چچاؤں کی اور سب کی, جو ہے جب تک باہر نہ نکلے ڈی جے سے, جب تک باہر نہ نکلے باجے سے, جب تک کہ 8 دن تک گیت نہ گائے جائیں ڈھولک کے ساتھ, اور پورے محلے میں خوب دھوم دھڑاکا نہ ہو, لاکھ 50 ہزار روپے کے پٹاخے نہ پھوڑ دیے جائیں,
جب تک تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دولہا بھی کوئی بن گیا, کسی گھر شادی بھی ہو گئی ہے. دولہا تو دولہا, چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں, بڑے میاں کہتے ہیں پٹاخے منگا لیو, 2-4 پیٹی منگا لیو. جب تک 10-5 پیٹیاں نہ پھوٹ جائیں, یہاں تک خبر ملی ہے کہ لاکھ روپے کے بعض آدمی نے اپنے گھر میں پٹاخے پھوڑے ہیں شادی کے موقع پر. بتائیے کیا اس کا حساب نہیں دینا ہے؟ اس کا حساب دینا ہے. آج تو پدھان ہو, تمہارے سامنے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پدھان بھی گناہ کرتے ہیں, ٹھیکیدار بھی گناہ کرتے ہیں, پردھان جی بھی گناہ کرتے ہیں, ذمہ دار صاحب بھی گناہ کرتے ہیں. لیکن یاد تو کرو اس دن کو, جس دن قیامت آ جائے گی. اور میرے پیارے, جس دن قیامت کا میدان سج جائے گا تو میرے پیارے یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی, سورج سوا نیزے پر آ جائے گا. لوگ میرے پیارے سورج کی گرمی سے لوگوں کی کھوپڑیاں ہنڈیا کی طرح ول رہی ہوں گی. لوگوں کے پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا, کسی کی ناو تک ہوگا, اور کسی کی لگام لگائے ہوئے ہوگا, بولنے نہیں دے گا, حالت خراب ہوگی. اللہ قہر و غضب میں ہوگا, بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار بھاگ رہے ہوں گے. ایسے عالم میں تصور تو کرو ہم جیسے نکاراؤں کا عالم کیا ہوگا. اس وقت میں تمہیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا. جوانی کیسے گزاری تم نے, پورے سال وقت کیسے گزارا تم نے, کیسے کیسے سارے حالات گزارے, ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا. قرآن کہتا ہے اس دن تمہاری بہن تم سے بھاگے گی, تمہاری بیوی تم سے بھاگے گی, باپ بیٹے کا نہ ہوگا, بیٹا باپ کا نہ ہوگا, یعنی کوئی بھی کسی کا نہ ہوگا. اس دن تمہیں حساب چکانا پڑے گا. اے اللہ کے بندو, اس دن کے بارے میں فکر کرو جس دن تمہیں حساب دینا ہے. قرآن کہتا ہے انسان نے اگر ایک ذرہ برابر اگر نیکی کی ہے تو اس کی جزا پائے گا, اور ایک ذرہ برابر اگر انسان نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا پائے گا. ہاں اللہ اگر معاف فرما دے تو یہ اس کی رحیمی کریمی ہے. لیکن میرے پیارے, صرف اللہ کی رحیمی کریمی پر ٹیک لگانا یہ بھی کافی نہیں ہے. اچھے عمل کیجئے, نیک عمل کیجئے, نماز کو پابندی سے پڑھیے, ماں باپ کی فرما برداری کیجئے, قرآن کی تلاوت کیجئے, سنت رسول کے مطابق زندگی گزاریے, علماء کرام سے محبت کیجئے, بڑوں کا ادب کیجئے. اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکات ادا کیجئے. اللہ نے اگر کھیتی دی ہے اس کا عشر ادا کیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ سارے کام کر کے اور پھر اللہ سے اس کے رحم کی امید رکھیے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. اولاد کی اچھی تربیت کیجئے, اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کیجئے. نکاح کیجئے. اب نکاح کے لیے کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ ایجاب و قبول اور 2 گواہ. مہر متعین کر لیا جائے, ادھار کرنا بھی جائز ہے اور نقد دینا بھی جائز ہے. یہ نکاح ہے حضرت مولانا نزار صاحب, یہ نکاح ہے. ایجاب و قبول اور 2 گواہ اور مہر متعین کر لیا جائے. نقد ہو تو نقد دے دو, اور ورنہ ادھار بھی کر سکتے ہو. اس میں بہت ساری صورتیں ہیں. جی ہے یہ آسان, یہی آسان, یہی نکاح ہے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے 2-4 سال پہلے سے یا 6 مہینے پہلے منگنی کی جائے. صحابہ کے زمانے میں تو یہ تھا کہ عصر کے بعد جو ہے ہانا ہوئی اور مغرب کے بعد نکاح ہو گیا. یہ نکاح ہوتا تھا. اور بہتر یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کر لیا جائے. اور یہ بھی ہے کہ اور کہیں اور کرتے, میرج ہال میں کرتے ہو, گھر کرتے ہو, کہیں بیٹھک میں کرتے تو بھی جائز ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی طریقے کا. تو یہ نکاح ہے. اور ہم نے کیا بنایا ہے کہ نکاح سے پہلے اتنی رسم و رواج جوڑ لیے ہیں کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں, اور بات کی باتیں بھی اتنی جوڑ لی ہیں کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. منگنی صاحب یہ سمجھ لیجئے چھوٹے موٹے آدمی کی 2 شادیاں ہو جائیں گی. منگنی چھوٹے موٹے آدمی کی کم سے کم 70-80 تو ہو ہی جائیں گے, ورنہ تو اگر سب کو ہی لاؤں تو 100 سے تو زیادہ ہو جائیں گے. اور ورنہ آپ بات کرو اس سے بیٹھ کے اکیلے میں تو کہے گا حضرت جب سے مکان بنایا نا تو پورا محلے مخالفت کر رہا, پورے رشتہ دار سمجھ لو آنکھوں میں کھڑا کر رہا ہوں, ناراض ہوئے بیٹھے ہیں. محلے والوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہوں, رشتہ داروں کو نہیں اچھا لگ رہا ہوں.
अबे जब तुम महल्ले वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा, रिश्तेदारों को भी अच्छा नहीं लग रहा, तो ये तेरी मंगनी में 100-125 आदमी कहाँ के आ गए? क्या किसी दूसरे मुल्क के आ गए? ये जिन्नात आ गए? अरे भाई हमारे मुल्क में जिन्नातों की जरूरत नहीं है। अगर जिन्नात हैं ये तो किसी और मुल्क में भेज दीजिए। हमारे मुल्क में लोग वैसे बहुत परेशान है, यहाँ और परेशानी की जरूरत नहीं है। जब सारे लोग नाराज हैं तो 70-80 लोग और 100-125 लोग मंगनी में कहाँ से आ गए? और मेरे प्यारे यहाँ तक ही नहीं है, बल्कि इनके लिए ढकोसने के लिए, इनको डकारने के लिए बड़ा बढ़िया वाला नाश्ता भी चाहिए, बेहतरीन क्लास का बढ़िया वो बेहतरीन वाला नाश्ता चाहिए, और फिर लड़के के लिए 1,00,000-1,50,000 भी चाहिए, पूरे घर के लिए, पूरी बस्ती महल्ले के लिए, और बड़ी दूर की नानी तक भी, बड़ी दूर की खाला तक भी, और बड़े दूर की मामू तक भी जोड़े चाहिए। ए अल्लाह के बंदो, कौन सी शरीयत में ये बताए हैं? किसने बताए हैं कि वहां तक के जोड़े मंगाए जाए? ए अल्लाह के बंदो, आज मुआशरे में नजर तो डालो, 30-30 और 35-35 साल की जवान लड़कियां कितनी बैठी हैं। क्या ये रात को जब अपनी चारपाई पे लेटती होंगी तो क्या इन्हें अपनी जवानी का ख्याल नहीं आता होगा? ए अल्लाह के बंदो, अगर कयामत के दिन मेरे मालिक ने तुमसे पूछ लिया कि उम्मत की लड़कियां, मेरे हबीब की उम्मत की बेटियां ऐसे बैठी हुई थी और तुम दौलत के लिए और तुम माल दौलत के लिए उनसे निकाह के लिए तैयार नहीं हुए थे, ए अल्लाह के बंदो, मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें अल्लाह ने मर्द बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें जवान बनाया है, तो किसी के देने और लेने पर मत रहो, बल्कि सादा निकाह करने की कोशिश करो। दिल में इरादा करो कि सुन्नत रसूल के मुताबिक अपना निकाह करूंगा। अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक तुमने निकाह कर लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत तुम्हारी दोनों कामयाब होती हुई नजर आएंगी। जी जी हाँ साहब, अभी हजरत ने याद भी दिला दी, और मैं बिल्कुल अभी एक मंगनी में जो है गया था मगरिब के बाद, और निकाह का जो है वो तारीख रखा है। अब मैंने जो है तारीख मुतय्यन कर दी कि भाई ये वाली तारीख रख लीजिए। तो अब लड़की के ताउट के, लड़के के ताउट का है लड़की के यहाँ कि वो हजरत ये तो जेठ में पढ़ लिया, हम नहीं करेंगे जेठ में। कि जेठ में नहीं करोगे भाई? कि तुम्हें पता नहीं बवाल पड़ जाएगा जान को। मैंने कि बवाल पड़ जाएगा? मैंने सूरत को देखा तो कम से कम 70 या 65 साल की उम्र, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, नमाज का कभी जुमे की पढ़ी होगी वरना तो नमाज का पता भी नहीं। बताइए कि जेठ में शादी नहीं करेंगे, बवाल जान को पड़ जाएगा। अबे खुदा के बंदे, सारी जिंदगी तुझे नमाज छोड़ते हुए हो गई, तेरी जान को अभी तक बवाल ही नहीं पड़ा, तुझे पता ही नहीं चला कि तूने अल्लाह की कितनी नाफरमानी कर दी, तूने अल्लाह को कितना नाराज कर दिया। सिर्फ यहाँ पर आकर बोलने के लिए बैठा है कि जेठ में नहीं करेंगे और आषाढ़ में नहीं करेंगे और फला दिन नहीं करेंगे और फला दिन नहीं करेंगे। अरे सारे दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, जिस दिन चाहो उस दिन अपने बच्चों का निकाह कर लो। और एक बहम और बैठा हुआ है कि वो चांद की आखिरी तारीखों में नहीं करेंगे, चांद छुपाव में नहीं करेंगे। लड़की उस चांद छुपाव के नहीं आनी जानी चाहिए, चांद देखकर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अरे सारे दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, जिस दिन चाहो उस दिन कर लो, हर दिन अल्लाह का है। बस सुन्नत रसूल को अपनाओ और इंशाअल्लाह निकाह करो, अल्लाह अपनी रहमतें और बरकतें बरसा देगा। शादियों में एक दो हदीसें सुनिए, इंशाअल्लाह आपका दिल ताजा हो जाएगा। देखें तो सही, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबी रसूल हैं, और कैसे सहाबी हैं? अशराए मुबशरा में से हैं, जन्नती सहाबी हैं। सुने आप, जब मेरे आका मक्के से मदीने को हिजरत करके गए, इसलिए कि वहां के कुफार ने आपका और आपके सहाबा का जीना दोबर कर दिया था, खून के जान के माल के प्यासे हो गए थे वो लोग। जब सहाबा इकराम हिजरत करके गए मदीना शरीफ, अरे बड़ी खास बात है, तो सरकार दो आलम ने मदीना शरीफ में जाके एक रिश्ता सहाबा किराम के दरमियान, इन्हें अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान में एक रिश्ता कायम किया। उस रिश्ते को रिश्ता मुआखात यानी भाईचारगी का रिश्ता कहते हैं। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को हजरत मुसअब बिन रबी, सईद बिन रबी का भाई बनाया, सईद बिन रबी का भाई बनाया कि तुम दोनों भाई भाई हो। हजरत सईद बिन रबी ने कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ, दो बाग हैं, एक बाग तुम्हारा एक बाग मेरा, आधा घर मेरा आधा घर तुम्हारा।
اور جیسے چاہو سب کچھ آدھا آدھا ہو گیا۔ میرے پیارے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا شکریہ، دلونی الی السوق، تم مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں تجارت کرنا جانتا ہوں، میں تجارت کرنا جانتا ہوں، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ بڑے ماہر تجارتیوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں اتنی برکت عطا فرمائی ان کی تجارت میں کہ یہ محاورہ ان پر صادق آتا ہے کہ اس پر تو دولت برستی ہے۔ اتنی مال دیا تھا اللہ نے کہ اپنے وقت کے اور چوٹی کے مالدار تھے، چوٹی کے مالدار تھے۔ کیسے پتا چلا چوٹی کے مالدار تھے؟ کہ انہوں نے 2 مرتبہ 40,000 دینار حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ 40,000 دینار، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ جس کنٹری میں یہ چلتا ہو پوچھو، آج کے وقت میں اربوں خربوں اور پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا۔ ہے کوئی مائی کا لال آج جو دے دے اتنا؟ 40,000 دینار 2 مرتبہ، اور 1 مرتبہ ان کی تھوڑی سی زمین بکی تو جو کچھ بھی تھا وہ ازواج مطہرات میں اور جو ہے غربا فقراء مساکین میں جو ہے تقسیم کر دیا۔ اور پھر 1 مرتبہ اور ایک جنگ کے لیے ضرورت پیش آئی تو 500 گھوڑے اور 500 اونٹ انہوں نے پیش کیے۔ تو کیسے مالدار ہوئے؟ یہ چوٹی کے مالدار ہوئے۔ اب سنیں ذرا، میں نے یہ ساری بات جو بتائی اور حضور سے کیسا تعلق کہ حضور نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں، ایک دن یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، فجر کی نماز ادا کی۔ جب حضور سے مصافحہ کیا تو حضور نے ان کے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کی خوشبو لگی ہوئی دیکھی تو میرے سرکار نے پوچھا، اے عبد الرحمن بن عوف ذرا یہ بتاؤ، یہ خوشبو تو عورتیں شادی کے دن لگاتی ہیں، تمہارے کپڑے پہ کہاں سے لگی ہوئی ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، میں نے کل شادی کر لی ہے۔ جب میرے آقا نے اتنا سنا تم نے شادی کر لی ہے تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے اتنے قریبی صحابی ہو اور تم نے مجھے دعوت نہیں دی اور تم نے مجھے بتایا نہیں۔ اگر آج کا کوئی پردھان دیوان ٹھیکیدار ہوتا اور اسے پتا چل جاتا کہ میرے کسی پارٹی کے آدمی نے نکاح اور شادی کر لی ہے اور مجھے بارات کی دعوت نہیں دی، مجھے کھانے کی دعوت نہیں دی، تو فوراً پارٹی سے پتہ کاٹ دیتا۔ لیکن آؤ تو صحیح پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اس امت کو کیسی تعلیم دی ہے، کیسی سبق دیا ہے، کیسا راستہ بتایا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، اے عبد الرحمن بن عوف شادی کر لی ہے، اللہ تمہاری عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تمہاری اہل و عیال میں برکتیں عطا فرمائے، جاؤ اتنا کر لینا کہ ولیمہ کر لینا، ولیمہ کر لینا، اتنا کہا اور رخصت کر دیا۔ اے لوگوں دیکھو تو صحیح، یہ شادی ہوتی تھی، یہ نکاح ہوا کرتا تھا، نہ تو کوئی کسی طریقے کا ہائے ہلا تھا نہ کچھ اور تھا۔ لیکن آج تو میرے پیارے لاکھوں کے پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں اور پورے گاؤں میں رونمائی کری جا رہی ہے، پورے گاؤں کو سونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ آج تم جو یہ ڈی جے بجاتے ہو، ڈی جے کی دھمک سمجھتے ہو، ڈی جے کی دھوم سمجھتے ہو کہ ڈی جے کی آواز کتنی ڈی جے کی آواز ہوتی ہے۔ اے اللہ کے بندو توجہ تو کرو، تمہاری بستی میں بیمار بھی ہوتے ہیں، تمہاری بستی میں بچے بھی ہوتے ہیں، تمہاری بستی میں جانور بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ ڈی جے بجتا ہے تو بیماروں سے پوچھو ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے۔ بچے روتے سوتے ہوئے بچے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، چیخنے اور چلانے لگتے ہیں، جانور کودتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، ارے دلوں کو دکھانا یہی تو ہوتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا یہی تو ہوتا ہے۔ تم سنت رسول ادا کرنے چلے ہو یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے چلے ہو؟ سنت رسول ادا کرنے چلے ہو تو سنت رسول کو سنت رسول کے طریقے سے کرو تاکہ سنت رسول ہی ادا ہو جائے۔ 5 منٹ اور لے۔ ایک شادی اور سنیے، حضرت جابر بڑے حضور کے لاڈلے صحابی ہیں۔ حضور ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو سرکار مدینے کے باہر ہی رک گئے۔ رکنے کا مطلب یہ تھا کہ سرکار جب بھی کبھی سفر سے واپس آتے تو ڈائریکٹ گھر نہیں جاتے تھے، یا تو مسجد میں یا پھر قصبے شہر کے باہر ہی رک جاتے، اس لیے کہ باہر سے کہیں سے آؤ تو گھر میں پہلے خبر پہنچاؤ تاکہ آپ کے بچے آپ کی بیوی صحیح حالت میں ہو جائیں اور گھریلو حالات وہ آپ کے آنے سے پہلے ٹھیک کر لیں۔ لیکن میرے آقا جب رکے تو حضرت جابر میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے حبیب مجھے اجازت دے دیجئے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاؤ گے؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب میں نے کچھ دن پہلے نکاح کر لیا تھا، اب میرے سرکار یہ سن کر ناراض نہیں ہوئے تم نے نکاح مجھ سے پوچھے بغیر کیوں کر لیا، اور میرے
ہوتے ہوئے تم نے نکاح کیسے کر لیا؟ اے اللہ کے بندو ذرا توجہ کرو، اے سنی مسلمانوں ذرا توجہ کرو، دیکھو تو صحیح۔ میرے حضور نے فرمایا کیا تم نے کنواری سے نکاح کیا ہے یا تم نے بیوہ سے نکاح کیا ہے؟ میرے پیارے حضرت جابر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جابر تم تو جوان ہو، تمہیں کسی کنواری لڑکی سے نکاح کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت، ہاں میں جوان تو ہوں، میں کسی کنواری لڑکی سے نکاح کر سکتا تھا، لیکن میں نے بیوہ سے اس لیے نکاح کیا ہے، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے گھر میں میری کچھ بہنیں جوان ہیں، تو میں نے سوچا کوئی تجربے کار عورت لے آؤں تاکہ میری بہنوں کے ساتھ ان کی ماں کا رول ادا کرے اور ان کو صحیح تعلیم اور تربیت دے سکے۔ میرے آقا نے دعا دی اور کہا جابر تو نے تو بہت اچھا کیا۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ اس سے یہ پتا چلا صحابہ کی تعلیمات سے یہ سیکھنے ملا، صحابہ کے اخلاق کردار طریقے سے ہمیں یہ سیکھنے ملا کہ شادی میں صرف نکاح اصل ہے، یہ دنیا بھر کی دعوتیں، ڈی جے باجے اور دنیا بھر کے پٹاخے اور دھوم دھڑاکے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس انہی باتوں پر عمل کی کوشش کیجئے۔ میرے کہنے سننے میں جان کر بھول کر لفظاً کوئی مانن کوئی غلطی ہوئی ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔